إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور حقیقی معبود نہیں۔ وہ تنہا اور یکا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن اور ہر لمحہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر، صاحب حوض کوثر، شافی محشر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق کو گمراہی سے، نور کو تاریکی سے دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ معزز سامعین و سامعات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ آپ کے پروردگار نے عہد کی مکیوں کی جانب اس بات کا الہام کیا کہ تم پہاڑوں میں اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں اور چھتوں میں اپنے گھر بناؤ، تم کُلی من کل الثمر، اور ہر طرح کے پھل اور پھول کو کھاؤ اور اس پہ بیٹھو، اور اللہ کے ہموار راستے میں ان ہموار راستے ہیں، ان ہموار راستوں میں چلو۔
شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے وہ شہد نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی بھلائی، انسان کی منفعت اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر رکھی ہے۔ شہد کی مکھیاں محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور لاکھوں پھولوں کو چوس کر جو شہد جمع کرتی ہے، اس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہیں، ان میں عظیم ترین نعمت صحت و تندرستی بھی ہے، عظیم ترین نعمت ہے۔ چنانچہ ابن قیم علیہ رحمہ کہتے ہیں، اگر سچ کہیں کہ اگر اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایمان کی نعمت کے بعد، اسلام کی نعمت کے بعد، حق اور ہدایت کی نعمت کے بعد سب سے عظیم ترین نعمت صحت و تندرستی کی نعمت ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ اس دنیا میں ایمان اور ہدایت کے بعد تندرستی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس صحت ہو اور دوسری نعمتوں سے انسان محروم ہو، جیسے اس کے پاس بچے نہ ہو، اس کے پاس بنگلے نہ ہو، اس کے پاس تجارت نہ ہو، اس کے پاس کاروبار نہ ہو، اس کے پاس عہدے اور منصب نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی ساز و سامان نہ ہو، پھر بھی انسان چین اور اطمینان کی زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہے۔ مگر وہ انسان جس کے پاس صحت نہیں، اگرچہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں اور اس طرح سے محلات ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے اور اس طرح کی دنیا کی آرائش و کے ساز و سامان ہے، تو ایسا بیمار انسان اپنی دولت کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے بنگلے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی جاہ و حشمت کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے پاس صحت نہیں تو یہ دنیا کی ہزار نعمتیں بھی بیکار ہے، اور اگر انسان کے پاس صحت ہے اور دنیا کی ہزار نعمتیں ہی صحیح نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ چین اور اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرات، شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عبادت کے لیے بھی صحت و تندرستی بہت ضروری ہے۔ تندرست انسان تندرست عبادت کرے گا، صحت مند انسان صحت مند عبادت کرے گا۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، بیماری عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کمر کا درد ہے، انسان اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا چاہتا ہے، خم نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے انسان اللہ کی عبادت کے موقع سے اگر اس کو بیماری لاحق ہو تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیو، اسلام نے بہت ساری تعلیمات انسان کی صحت و تندرستی کے لیے دی ہیں۔ اس کا تذکرہ مختصر طور پر ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دیکھیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے بیماری سے بچے، بیماری سے کس طرح سے انسان دور رہے، اور دوسری تعلیمات جو کتاب سنت میں ملتی ہے کہ اگر بیماری لاحق ہو جائے تو انسان کیا کرے۔ یہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر جو تعلیمات کتاب و سنت میں دی گئی ہے وہ اسی دو حصوں میں ارد گرد گھومتی ہے۔ وہ تعلیمات انسان کو بیمار ہونے سے روکتی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پاکی اور صفائی ہے۔ پاکی اور صفائی ہے۔ ہمیشہ سے بیماری کا ایک بنیادی سبب ہمیشہ سے اور آج بھی غلاظت، گندگی، میل کچیل
انسان گندا رہے، اس کے کپڑے گندے رہیں، اس کا بدن گندا رہے، اس کے گھر و مکان گندے رہیں، سڑکیں گندی رہیں، ماحول گندا رہے، یہ گندگی وباؤں کے پھیلنے کا سبب ہے۔ ہمیشہ سے پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ دنیا میں وباؤں کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب گندگی ہے۔ گندا ماحول، گندی سڑکیں، گندا بدن، گندے مکانات، یہ وباؤں کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اسلام نے بنیادی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی نے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یعنی انسان اپنے جسم کو پاک رکھے، اپنے کپڑے کو پاک رکھے، اپنے گھر کو پاک رکھے، اپنے مکان کو پاک رکھے، گلی سڑکوں کو پاک رکھے۔ قرآن نے، اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی اور کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مومن پاک و صاف رہے اور پاکی صفائی کا اہتمام کرے تو حد درجہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تو شطر الایمان۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کس طرح سے باریک باریک باتیں اسلام میں بتلائی گئی، اور اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، بہت سارا میل کچیل انسان کے دانتوں میں جمع ہوتا ہے، اور اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو یہ میل کچیل غذا اور منہ کے راستے سے انسان کے پیٹ میں جائیں گے اور یہ بیماری کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لولا نشق علی امتی، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری تمنا تھی اور میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر نماز سے پہلے اور ہر وضو میں مسواک کرنے کو لازم قرار دوں، مگر میری امت کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، اس لیے میں تمنا کرنے کے باوجود میں اس کا حکم نہیں دیتا، مگر اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا۔ مسواک آج بھی عربوں کے یہاں عام ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ امام منبر پر ہوتا ہے، جانماز میں ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے، مسواک کرتا ہے، تو یہ مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ گئی، نتیجے میں بہت ساری بیماریاں ہم کو جبر لی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث پر اگر تعلیم ہو جائے تو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اور اس طرح سے حضرات آگے آئیے، آپ حیران رہ جائیے گا، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو قرآن کی آیتیں سے زمین پر اتاری گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد دوسری اور تیسری وحی پر آپ نظر دوڑائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں جو اتاری، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ دنیا، انسان حیران ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں شروع میں اور ابتدا میں اتری، جس میں اللہ کے نبی کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، جس میں اللہ کے نبی کو لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، چادر سے باہر نکالیے، اب کے جد و جہد کے دن شروع ہو رہے ہیں، آپ کو ان تک محنت کرنی ہے، ان تک کوشش کرنی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر، کہ اے چادر کے لپیٹنے والے کھڑے ہوئیے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے، یعنی امر بالمعروف کا کام آپ انجام دیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں گے، لوگوں کو انذار کا کام، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ہم تک کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور محنت کے لیے صحت ضروری ہے، اور صحت کے لیے آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ صحت مند زندگی کے اللہ کے نبی کو یہ اصول بتلائے گئے کہ اللہ کے نبی آپ پاک رہیے، آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ اور اس طرح سے حضرات آپ دیکھیں گے
انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں اور انسان کا جس پر انحصار ہے، انسانی زندگی کا جس پر انحصار ہے، وہ پانی ہے، اور پانی اگر بگڑ جائے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ پانی کو پاک رکھو، جہاں پانی رہے اس کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرو، چاہے وہ گڑھے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، تالاب کی شکل میں کیوں نہ ہو، کنویں کی شکل میں کیوں نہ ہو، گھر کے اندر برتنوں کے اندر کیوں نہ ہو، اسے پاک و صاف رکھو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیتے ہوئے کہا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں گندگی نہ کرے، اس پر بول و براز نہ کرے اور اس کو گندا نہ کرے، اس کو نجس نہ کرے۔ چنانچہ اس طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی کو گندا کرنے سے اور گندا رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تعلیم دی اور کہا لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ ٹھہرے ہوئے پانی پر بول و براز کرے، اسے گندا کرے۔ کل ہو سکتا ہے کہ اس پانی کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے، انسان اس میں غسل کرے، اس پانی کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرے اور اس پانی کو پاکی صفائی کے لیے استعمال کرے تو انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور اس لیے حضرات دیکھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پاکی صفائی کے تعلق سے سنتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سڑکوں کو، گلیوں کو، اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھو۔ اتقوا الملائن الثلاث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لعنت کا سبب بننے والی 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 3 جگہ کون سے ہیں جو لوگوں کے ملامت کا، لوگوں کی لعنت کا سبب بنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کے سائے، یا وہ سائے جس میں انسان آرام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ایسی جگہوں کو گندا کرنے سے بچو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عام راہوں اور راستوں، سڑکوں کو گندا کرنے سے بچو۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی نے تیسری چیز بیان فرمائی پنگھٹ، جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ آج بھی کریوں میں، گاؤں میں آپ جائیں گے کہ ان کے خاص پانی لینے کے کچھ جگہیں اور کچھ مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان مقامات کو گندا کرنے سے بچو، کیونکہ اگر ایسی مقامات پر گندگیاں ہوگی لوگ وہاں جانا گوارا نہیں کریں گے اور لوگ بد دعا کریں گے، لعنت کریں گے، تو یہ لعنت تمہیں لگ سکتی ہے اور یہ لعنت تمہیں لگ جائے گی۔ چنانچہ اتقوا الملائن الثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے لعنت کا سبب بننے سے بچو اور ایسی جگہوں پر گندگی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے حضرات آپ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت و تندرستی کے تعلق سے دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دو، اور 1 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا مٹی سے دو۔ سائنس میڈیکل آج کہتی ہے کتا کے لعاب میں ایک ایسا جراثیم پایا جاتا ہے، جتنا اسٹرونگ کیمیکل استعمال کر لیا جائے وہ جراثیم نہیں مرتے، سوائے مٹی کے، مٹی ہی سے وہ جراثیم مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا کہ جو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہے، اور 7 مرتبہ دھونے کے بعد پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اسے مٹی سے دھونا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کتے کے منہ میں، اس کے لعاب میں، کہ وہ صرف مٹی سے مرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایسے برتن کو مٹی سے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسا برتن انسان استعمال کرے جس میں کتا منہ ڈال لے اور پھر وہ کتے کے لعاب انسان کے جسم میں جائے تو یہ بیماریوں کی شکل میں انسان بیماریوں کو دعوت دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس طرح کی تعلیمات دی ہیں۔ حضرات اس طرح کی ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے، جن تعلیمات کو اپنا کر ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، یہ تعلیمات ہیں۔ اور دوسری تعلیمات ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ بعض متعدی امراض ہیں یعنی پھیلنے والے امراض، ایک دوسرے کو لگنے والے امراض، اور یہ بات یہ ہے کہ امراض اللہ کے حکم سے پھیلتے ہیں۔ متعدی امراض ہی کیوں نہ ہو،
اللہ کا حکم نہ ہو تو کسی کو نہیں لگ سکتا ہے، مگر چونکہ یہ سبب ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، قبیلہ ثقیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جو بیعت کرتے تھے، آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے قبیلہ ثقیف کے لوگوں سے بیعت کی، اور اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص اس میں جذامی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو والے مرض شخص سے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے تم سے زبانی بیعت لے لی ہے، تم سے ہاتھ سے بیعت لینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ یا اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہاری بیعت زبان سے لے لی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی شخص سے بچنے کا، پور کے مرض والے شخص سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوری، بیمار سے دور رہو، اور بیمار آدمی کو اپنے سے دور رکھو۔ اس طرح کی بھی تعلیمات قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کرونا کے دور میں کیا ہوا، یہ متعدد مرض تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی تھی، تو اس میں بھی یہ چیز اپنائی گئی، اور اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا کہ بیمار شخص سے دور رہو، اور بیمار شخص کو اپنے سے دور رکھو۔ ایسے امراض جو متعدی ہیں، جو دوسرے سے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِرَّ مِنَ الْمَظْلُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، تم مظلوم والے بیماری سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یعنی مظلومی شخص، اور اس طرح سے آپ کو تفصیل ملے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں عہد فاروقی میں ملک شام کے اندر امواس ایک جگہ، ایک مقام کا نام ہے، وہاں کا انہوں نے سفر کیا۔ سفر کرنے کے دوران ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں طاعون اور پلیگ کا مرض پھیل چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے اپنا سفر روک دیا، وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ چنانچہ ویلہ بن جراح جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہلا بھیجا کہ عمر کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، میں اللہ کے تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حدیث لائی، کہا اے عمر آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جہاں طاعون کا مرض آ جائے وہاں اس بستی کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہاں سے وہ نکلیں، اور باہر کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں کہ اس میں جائے۔ یعنی اس بستی کے اندر ہی وہ بیماری محصور رہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور اس طرح سے حضرات بہت سارے تعلیمات قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، اور بہت ساری باتیں میں نے آپ لوٹ کی ہے، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے بیماریوں کے تعلق سے ایک اصول یاد رکھیے، میڈیکل سائنس پوری اسی آیت کے اندر ہے۔ مفسروں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر میڈیکل سائنس کو بیان کر دیا، کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اس کے بعد اسراف نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اسے 3 حصے کرنے ہیں، 1/3 وہ کھانا کھائے، 1/3 پانی پینے کے لیے چھوڑے، اور تیسرا تہائی خالی رکھے۔ چنانچہ آج یہ دنیا اور دنیا کی جو بہت ساری بیماریاں ہم دیکھتے ہیں، اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو واللہ کہتا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں کا مداوع اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہم کھانے وقت ان تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی لذیذ کھانا ملے تو ہم حد درجہ کھانے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی اور حدیث کی ان تعلیمات کو اپنایا جائے تو بہت ساری بیماریاں۔ اس طرح سے اللہ کی تعالیٰ نے جو عبادتوں کا حکم دیا ہے، وہ ہم عبادت جو کرتے ہیں اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس لیے ہم بجا لاتے ہیں۔ مگر اس طرح سے رابطہ اسلامی الاعجاز العلمی بولتے ہیں، وہاں سے رابطہ اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک پرچہ نکلتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک میڈیکل سائنس کے ذریعے ایک تحقیق کی، اور باقی عبادتوں میں جو حقیقت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان عبادتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے صحت کے راز رکھے ہیں۔ رات میں کوئی انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی صحت کے لیے، انسان کے لیے مفید ہے۔ انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس طرح سے حضرات یہ معدہ
جو بیماریوں کا گھر ہے، یہ معدے کے تعلق سے، یہ روزہ جو آتا ہے، رمضان کے روزے ہم جو رکھتے ہیں تو یہ معدے کی صفائی ہوتی ہے، اور اس طرح سے انسان کے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں صحیح کرتا ہے۔ تو صحت و تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امت آج بیمار ہے، ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کی طرف پلٹا جائے۔ آج میڈیکل سائنس کی ترقی نے ہم تمام کو اپنی طرف راغب کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آج بھی سنت نبوی کو اور طب نبوی کو جو لوگ اپناتے ہیں، حیرت انگیز ان کو نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور نبی نے جو حدیث میں جو تعلیمات دی ہے، ان دواؤں کے اور ان چیزوں کو اپنانے میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے علاج ہم کرتے ہیں، اگر دوا صحیح پڑی تو خیر، ورنہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ مگر اسلامی تعلیمات اور شریعت کے جو تجاویز ہے اور شریعت کے جو نسخے ہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے حضرات آپ دیکھیے گا، قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا، یہ جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کے ذریعے ہم اپنے بیماریوں کا علاج کریں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر بہت ساری تعلیمات اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں، ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔